الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سب سے پہلے تمام آنے والے حضرات کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال کر تشریف لائے اور اس پروگرام کو زینت بخشی. یہ جو پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے، جس پروگرام کو ترتیب دیا گیا ہے، یہ صرف بچوں کی کارکردگی آپ کے سامنے رکھنے کے لیے اور جو ادارہ محنت فرما رہا ہے اس محنت کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے. اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد کی نعمت ہے، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر ہم قرآن کریم کو کھول کر اس کا مطالعہ کریں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گر گڑاتے ہوئے دعائیں مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے اولاد کے تحفے کے حصول کے لیے دعائیں مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ نعمت کوئی چھوٹی نعمت نہیں. اور ایک قاعدہ اور اصول ہے کہ جو نعمت جتنی بڑی ہوگی اس کی ذمہ داریاں بھی اتنی بڑی ہوں گی، اس کے حقوق بھی اتنے ہی زیادہ ہوں گے. اب جب نعمت بڑی تھی تو اللہ رب العزت نے اس کے حقوق قرآن کریم کے مختلف مقامات پر بیان فرمائے، جن میں سے چند مقامات کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی. پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت والدین کو مخاطب فرما رہے ہیں، والدین کو توجہ دلا رہے ہیں، والدین کو بتلا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں اولاد کی نعمت سے نوازا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس کی ناشکری کر کے آ جاؤ. اور اس کی ناشکری یہ ہے آتا ہے کہ کسی نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس کو اللہ رب العزت کی اطاعت میں لگا دینا اس نعمت کی شکر گزاری ہے.
مجھے آنکھیں دی، میں آنکھوں کو اللہ رب العزت کی شکر گزاری میں لگا دوں، یہ آنکھوں کا شکر ہے۔ مجھے کان دیے، میں کانوں کو اللہ رب العزت کی طرف لگا دوں تو یہ کانوں کا شکر ہے۔ مجھے زبان دی، میں زبان سے اللہ رب العزت کا ذکر کروں تو یہ زبان کا شکر ہے۔ اور اگر میں زبان سے غلط بیانی کرتا ہوں تو میں اللہ رب العزت کی نعمت کی ناشکری کر رہا ہوں۔ اگر میں کان سے غلط سنتا ہوں تو میں اللہ رب العزت کی نعمت کی ناشکری کر رہا ہوں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اولاد کی نعمت سے نوازا تو اس کے حقوق کو بھی بیان فرما دیا۔ یوں فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ ہم تمہیں حکم دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کیجئے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس حکم پر تو آپ ثابت قدمی اختیار کیجئے۔ والدین کو مخاطب کیا اور کہا کہ اگر اولاد کی نعمت تمہیں مل جائے تو انہیں دین سکھلانا، انہیں نماز کا پابند بنانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس حکم پر تم نے ثابت قدمی اختیار کرنی ہے۔ ثابت قدمی اختیار کرنے کا مطلب کہ ایسا نہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ والدین نے بچوں سے کہہ دیا اور ان کی ذمہ داری ادا ہو گئی۔ فرمایا کہ نہیں، بلکہ ذمہ داری ادا اس وقت ہوگی کہ جب تمہاری اولاد نماز کی عادی بن جائے گی۔ جب تک وہ عادی نہ بنے اس وقت تک کہتے رہنا، اس وقت تک نماز کی ترغیب دیتے رہنا، یہ والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اور اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ تم خود نمازی بن جاؤ، تم اپنی اولاد کو نمازی بن کر دکھلا دو۔ فرمایا کہ تمہیں دیکھ کر تمہاری اولاد نمازی بن جائے گی۔ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا، اس بات پر تم ثابت قدمی اختیار کرو۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کریں گے۔ ہم کل قیامت کے دن آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے اپنی اولاد کو معاش کا طریقہ سکھلایا تھا یا نہیں سکھلایا۔ ہم آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے اپنی اولاد کو سرکاری نوکری پہ لگایا تھا یا نہیں لگایا تھا۔ ہم آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے اپنی اولاد کو مکان بنا کے دیا تھا کہ نہیں دیا تھا۔ ہم آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے اپنی اولاد کو سٹینڈ کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ فرمایا لا نسألک رزقا، ہم رزق کے متعلق تو تم سے سوال کریں گے ہی نہیں۔ وہ اس لیے نہیں کریں گے، نحن نرزقک، رزق دینے والے ہم ہیں، رازق ہم ہیں، رزاق ہم ہیں، رزق تو ہم نے دینا ہے، وہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ تمہاری ذمہ داری بس اتنی ہے کہ تم اپنی اولاد کو دین سکھلا دو۔ بڑے فرماتے ہیں کہ تم اپنی اولاد کو صرف دین سکھلا دو، صرف دین پڑھا دو، باقی دنیاوی تمام تر معاملات دین انہیں سکھلا دے گا، دین انہیں بتلا دے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی اولادوں کو بھوک کے ڈر کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ اس کی تفسیر میں مفتی رفیع عثمانی صاحب نے لکھا، معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ ایک ہے کہ اپنی اولاد کو جان سے مار دینا، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں ہوا کرتا تھا، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ فرمایا ایک اس کے مصداق وہ لوگ ہیں، اور فرمایا دوسرے آج کے دور کے مصداق وہ لوگ ہیں کہ جو والدین اپنی اولاد کو دین نہیں سکھلاتے۔ فرمایا یہ اس سے بھی بڑے گناہ گار ہیں، اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ جس نے اپنی اولاد کو جان سے مارا، اس نے اس کی صرف دنیاوی زندگی کو ختم کر دیا کہ وہ دنیا سے چلا گیا، لیکن جس نے اس کو دین نہ سکھلایا، دین نہ پڑھایا، اس نے اپنی اولاد کی دنیاوی زندگی کو بھی خراب کر دیا اور اخروی زندگی کو بھی خراب کر دیا، اور آخرت کا نقصان دنیا کے نقصان سے زیادہ بڑا نقصان ہے۔ میرے بھائیو، یہ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں نعمت دی ہے تو اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑی قدر یہ ہے کہ ہم اس اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمت کو اللہ رب العزت کی اطاعت پہ لگا دیں، اللہ رب العزت کا دین سکھلا دیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادب ابنک فانک مسئول عنہ ماذا ادبتہ وماذا علمتہ، کہ اپنی اولاد کو ادب کی تعلیم دو، اپنی اولاد کو آداب سکھلاؤ، فانک مسئول، پس بے شک کل قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا، عنہ ماذا ادبتہ، کہ تم نے اپنی اولاد کو کیا آداب سکھلائے، وماذا علمتہ، اور انہیں کس چیز کی تعلیم سے آراستہ کیا۔ فرمایا کہ کل قیامت کے دن تم سے یہ سوال پوچھا جائے گا، تم سے سوال کیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ اولاد ملی اور جیسے کیسے ہم نے ان کو پال پوس دیا تو ہم نے اپنا حق ادا کر دیا، فرمایا نہیں، بلکہ ان کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری وہ والدین کی پہلی اور بنیادی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ اگر اولاد کی نعمت ملے، اگر اولاد کا تحفہ ملے تو اس کے کیا حقوق ہیں، کیا حق ان کا ادا کرنا چاہیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حقوق بیان فرمائے۔ فرمایا ان یحسن اسمہ، کہ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اپنی اولاد کا اچھا نام رکھو، اپنی اولاد کو اچھا نام دو، اسلامی نام دو، ویحسن ادبہ، اور دوسرا حق یہ ہے کہ انہیں ادب کی تعلیم دو، انہیں ادب سکھلاؤ، انہیں آداب بتلاؤ، انہیں بتلاؤ کہ تمہارا دین زندگی کیسے گزارنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اب ادب کا بہت لمبا چوڑا مفہوم ہے، اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو اس قابل بنانا کہ وہ 24 گھنٹے کی زندگی دین کے مطابق گزارنے والی بن جائے، فرمایا کہ یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو اس قابل بنائے کہ وہ 24 گھنٹے کی زندگی دین کے مطابق گزارنے والی بن جائے۔ تو میرے بھائیو، جن کو اللہ رب العزت نے اولاد کی نعمت سے نواز رکھا ہے، اولاد کی نعمت دے رکھی ہے، تو ان بھائیوں کے آگے التماس ہے، گزارش ہے کہ اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے ہم ان کو دین سے ضرور بالضرور روشناس کروائیں، ہم انہیں دین کی تعلیم سے آراستہ کروائیں، ہم انہیں قرآن کریم کی تعلیم سے آراستہ کروائیں، اور بچے کا یہ بنیادی حق ہے، بنیادی ضرورت ہے کہ اسے قرآن کریم کی صحیح تعلیم سے آراستہ کروایا جائے، انہیں قرآن کریم کی تعلیم دلوائی جائے اور قرآن کریم سکھلایا جائے۔ اب قرآن کریم سکھلانے میں بھی احتیاط یہ ہے کہ قرآن کریم تجوید کے مطابق پڑھایا جائے، تجوید کے قواعد کا خیال رکھ کر ہمارا بچہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بن جائے۔ اس قابل اولاد کو بنانا یہ والدین کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اب والدین کی کیسے ذمہ داریوں کو ادا کریں گے، اس کی مختلف صورتیں ہیں، جن میں سے ایک صورت یہ ہے، فرمایا کہ سب سے بنیادی ضرورت یہ ہے آج کی کہ والدین کو اپنے گھر کے ماحول کو بہتر کرنا ہوگا، گھر کے ماحول پر محنت کرنی ہوگی۔ گھر کے ماحول میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ دیندار بنے تو ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو دیندارانہ بنانا ہوگا۔ فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر فطرت اسلام پر، ہر بچہ پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فطرتاً طبیعتاً وہ مسلمان ہوتا ہے، فابواہ یہودانہ، پس اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، او ینصرانہ، یا اسے مجوسی بنا دیتے ہیں، او یمجسانی، یا اسے عیسائی بنا دیتے ہیں یا اسے مجوسی بنا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوا وہ فطرتاً مسلمان تھا، لیکن جیسے ماحول میں اس نے آنکھیں کھولیں ویسا اس نے اپنے آپ کو ڈالنا شروع کر دیا۔ اگر وہ یہودیوں کے گھر پیدا ہوا تو اس نے اپنے آپ کو یہودی بنا لیا، اگر وہ عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہوا تو اس نے اپنے آپ کو عیسائی بنا لیا، اور اگر اس نے آگ کی پرستش کرنے والوں کے گھر میں آنکھ کھولا تو وہ اس نے ابھی آگ کی پرستش کرنا شروع کر دی۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم یہ ہوا کہ ایک انسان، ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد ماحول کی وجہ سے اپنا دین بدل لیتا ہے،
فطرتاً وہ مسلمان پیدا ہوا، لیکن جیسا ماحول اس کو ملا ویسا اس نے اپنے آپ کو ڈھال لیا۔ جب ایک بچہ اپنے والدین سے مذہب قبول کرتا ہے تو آپ خود سوچئے کہ کیا بچہ والدین سے غلط عادات کو نہیں لے گا؟ اگر والدین جھوٹ بولیں گے تو کیا بچہ جھوٹ بولنے والا نہیں بنے گا؟ اگر والدین بے نمازی ہوں گے تو آپ خود سوچئے کہ کیا بچہ ہمارا بے نمازی نہیں بنے گا؟ اگر اپنے والدین کو وہ غلط بیانی کرتا ہوا دیکھے گا تو وہ بچہ ضرور بالضرور غلط بیانی کرنے والا بنے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک بنے، ہماری اولاد کل کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اس دنیا میں ہمارے لیے راحت کا سامان بنے، اور ہمارے جانے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، ہماری نجات کا سبب بنے، تو آج ہمیں ان بچوں پر محنت کرنی ہوگی۔ آج ان بچوں کو دین سکھلانا ہوگا، آج ان بچوں کو دین پڑھانا ہوگا۔ اب الحمدللہ اسی حوالے سے آپ کے گاؤں میں محنت ہو رہی ہے۔ مولانا محمد عاطف خان صاحب اس ادارے میں محنت فرما رہے ہیں، جن کی سرپرستی حاجی شبیر صاحب فرما رہے ہیں، اور اس ادارے میں اس بات کی محنت کی جا رہی ہے کہ ہم آپ کے بچوں کو دین پڑھائیں بھی، دین سکھلائیں بھی، اور دین پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب بھی دیں، اور ان کو اس بات سے دین پڑھانے کے ساتھ ساتھ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان بچوں کو دین سکھلایا بھی جائے اور دین پر کھڑا بھی کیا جائے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جن کے بچے اس ادارے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ تو مبارکباد کے مستحق ہیں، اور جن کے بچے قرآن کریم کی تعلیم سے آشنا نہیں، یا قرآن کریم کی تعلیم تو پڑھ رہے ہیں لیکن وہ تجوید کے خلاف پڑھ رہے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم کی بھی فکر کریں اور تربیت کی بھی فکر کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔